العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بخلاف ما إذا قال من شئت من عبيدي عتقه فأعتقه بإسناد المشية إلى المخاطب، فإن له حينئذ أن يعتقهم إلا واحدا عند أبي حنيفة، لأن كلمة من للعموم ومن للتبعيض، فلا يستقيم العمل بهما إلا إذا بقي واحد منهم غير معتق. وكذا المشية صفة خاصة للمخاطب، وقيل كلمة من للتبعيض في كل من المثالين، لكن في المثال الأول كل من العبد الشائي بعض مع قطع النظر عن غيره فيعتق الكل، وفي المثال الثاني الشائي واحد يتعلق مشيته بالكل دفعة، فلا يستقيم إلا بتخصيص البعض، ولكن يرد عليه أنه إن شاء الكل على الترتيب فحينئذ يصدق على كل واحد أنه شاء عتقه حال كونه بعضا من العبد، فتأمل فيه. عزیز طلبہ کرام، برخلاف اگر کسی نے کسی شخص کو مخاطب کر کے اپنے غلام کے بارے میں کہا، یہ عبارت اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، جہاں سے عبارت پڑھی گئی ہے اس عبارت کی تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے کہ اگر کسی نے کسی شخص کو مخاطب کر کے اپنے غلاموں کے بارے میں کہا، من شئت من عبیدی عتقہ فاعتقہ، تو میرے غلاموں میں سے جس کو آزاد کرنا چاہے اس کو آزاد کر دے، یعنی اپنے غلاموں کی آزادی کو مخاطب کی مشیت پر معلق کیا ہے۔ تو اس صورت میں حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ مخاطب کسی ایک غلام کے علاوہ تمام غلاموں کو آزاد کرنے کا مجاز ہے، یعنی مخاطب نے اگر بالترتیب غلاموں کو آزاد کیا تو سارے غلام آزاد ہو جائے گے سوائے اس غلام کے جس کو سب سے آخر میں آزاد کیا ہے، یعنی آخری غلام آزاد نہ ہوگا۔ اور اگر مخاطب نے تمام غلاموں کو یکبارگی آزاد کیا تو سوائے ایک غلام کے سارے غلام آزاد ہو جائیں گے، اور اس ایک غلام کو متعین کرنے کا اختیار مولا کو ہوگا۔ اور صاحبین نے فرمایا کہ مخاطب کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ بلا استثناء تمام غلاموں کو آزاد کر دے۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ اس صورت میں من شئت میں مذکور کلمہ من کے عموم پر عمل ہو جائے گا، اور ان کے نزدیک من عبیدی کا من بیان کے لیے ہے، اور امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ مثال مذکور میں کلمہ من عموم کے لیے ہے اور من تبعیض کے لیے ہے، کیونکہ یہاں تبعیض کے خلاف کوئی قرینہ موجود نہیں ہے، اور تبعیض کے خلاف قرینہ اس لیے موجود نہیں کہ من شئت میں مشیت خاص طور پر مخاطب کی طرف منسوب ہے، اور جب مشیت خاص یعنی مخاطب کی طرف منسوب ہے اور عام کی طرف منسوب نہیں ہے، جیسا کہ من شاء میں مشیت عام کی طرف منسوب تھی، تو من شئت من عبیدی میں عموم مؤکد نہ ہوگا، اور جب من شئت میں عموم مؤکد نہیں ہے تو من عبیدی کے من کو تبعیض کے خلاف معنی پر محمول کرنے کے سلسلے میں کوئی قرینہ نہیں ہوگا، اور جب تبعیض کے خلاف یعنی
بیان پر کوئی قرینہ نہیں ہے تو یہاں من تبعیض کے لیے ہوگا۔ بہرحال جب کلمہ من عموم کے لیے ہے اور کلمہ من تبعیض کے معنی کے لیے ہے تو دونوں پر عمل کرنا ضروری ہوگا، اور من اور من دونوں پر عمل کرنا اسی وقت ممکن ہے جب کہ ایک غلام آزاد نہ ہو اور باقی سب آزاد ہو جائے۔ یعنی کلمہ من تبعیض کی وجہ سے ایک غلام غیر آزاد رہ جائے گا، اور کلمہ من عموم جو عموم کے لیے ہے اس کی وجہ سے باقی تمام غلام آزاد ہو جائیں گے۔ صاحب توضیح کہتے ہیں کہ دونوں مثالوں میں یعنی من شاء من عبیدی اور من شئت من عبیدی میں کلمہ من تبعیض کے لیے ہے، لیکن مثال اول یعنی من شاء من عبیدی میں تمام غلام اس لیے آزاد ہو جاتے ہیں کہ ان کی آزادی کو ان کے چاہنے پر معلق کیا گیا ہے، بس جب تمام غلام اپنی آزادی کو چاہیں گے تو ان میں سے ہر ایک غلام اپنے علاوہ سے قطع نظر کر کے باز ہوگا۔ اس طرح من تبعیضیہ پر بھی عمل ہو جائے گا، اور چونکہ ایک ایک کر کے سارے غلام آزاد ہو گئے اس لیے کلمہ من کے عموم پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اور دوسری مثال یعنی من شئت من عبیدی میں چاہنے والا صرف مخاطب ہے، لہذا اس کی مشیت تمام غلاموں کے ساتھ یکبارگی متعلق ہوگی، اور جب مخاطب کی مشیت تمام غلاموں کے ساتھ یکبارگی متعلق ہوگی تو من تبعیضیہ کے معنی اسی وقت درست ہو سکتے ہیں جب کہ بعض غلاموں کو خاص کیا جائے، یعنی یہ کہا جائے کہ ایک غلام غیر آزاد ہے اور باقی سب آزاد ہے۔ ولیکن یرید علیہ سے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ من شئت من عبیدی میں بھی اگر مخاطب تمام غلاموں کی آزادی کو چاہے اور وہ بلا استثناء سب آزاد ہو جائیں تو بھی من تبعیضیہ پر عمل ہو جائے گا، اس طور پر کہ مخاطب نے تمام غلاموں کی آزادی کو علی ترتیب چاہا، یعنی پہلے ایک کی آزادی کو، پھر دوسرے کی آزادی کو، پھر تیسرے کی آزادی کو، الہذا، تو اس وقت ہر غلام پر یہ صادق آئے گا کہ مخاطب نے اس کی آزادی کو اس حال میں چاہا کہ وہ دوسرے غلاموں کا باعث ہے۔ اس صورت میں بلا استثناء تمام غلام بھی آزاد ہو جاتے ہیں اور من تبعیض پر بھی عمل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ امام اعظم ابو حنیفہ اس کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ان کے نزدیک من شئت کی صورت میں ایک غلام کا غیر آزاد رہنا ضروری ہے۔ شارح رحمۃ اللہ علیہ نے فتأمل فیہ سے جواب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ مخاطب کی مشیت کا تمام غلاموں کے ساتھ علی ترتیب متعلق ہونا ایک باطنی امر ہے جس پر احکام کا ترتب نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ تمام غلاموں کو آزاد کرنے سے یہی ظاہر ہے کہ مخاطب کی مشیت تمام غلاموں کے ساتھ یکبارگی متعلق ہوئی ہوگی، اور اس صورت میں تمییز کے معنی متحقق کرنے کے لیے بعض کو آزاد ہونے سے خارج کرنا ضروری ہے۔ بہرحال ثابت ہو گیا کہ من شئت کی صورت میں من تبعیضیہ پر عمل کرنے کے لیے کم از کم ایک غلام کا غیر آزاد رہنا ضروری ہے۔ فَإِنْ قَالَ لِأَمَتِهِ إِنْ كَانَ مَا فِي بَطْنِكِ غُلَامًا فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ غُلَامًا وَجَارِيَةً لَمْ تَعْتِقْ تفريع لكون كلمة ما عامة لأن المعنى حينئذ إن كان جميع ما في بطنك غلاما فأنت حرة، ولم يكن كذلك بل كان بعض ما في بطنها غلاما وبعضه جارية فلم يوجد الشرط لا يقال فحينئذ ينبغي أن يجب قراءة جميع ما تيسر من القرآن في الصلاة عملا بقوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، لأننا نقول بناء الأمر على اليسر ينافي ذلك لأننا نقول بناء الأمر على التيسر ينافي ذلك۔ بس اگر کوئی شخص اپنی باندی سے یہ کہے کہ تیرے پیٹ میں جو کچھ ہے اگر وہ لڑکا ہو تو تو آزاد ہے،
چنانچہ اس باندی نے ایک لڑکا اور ایک لڑکی جنی تو باندی آزاد نہ ہوگی۔ یہ مسئلہ کلمہ ماں کے عام ہونے پر تفریع ہے، کیونکہ اس وقت معنی یہ ہوگے کہ وہ سب کچھ جو تیرے پیٹ میں ہے، اگر لڑکا ہو تو آزاد ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوا ہے، بلکہ اس باندی کے پیٹ میں جو کچھ تھا اس کا کچھ حصہ لڑکا ہے اور کچھ حصہ لڑکی ہے، لہذا شرط نہیں پائی گئی۔ یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ اس وقت مناسب یہ ہے کہ نماز میں جمیع ما تیسر کا پڑھنا واجب ہو۔ باری تعالیٰ کے قل فقرؤ ما تیسر من القرآن پر عمل کرتے ہوئے اس لیے کہ ہم جواب دیں گے کہ امر کی بنا تیسر پر ہے، جو جمیع ما تیسر من القرآن کے منافی ہے۔ عزیزو، شارح کہتے ہیں کہ مصنف نے کلمہ ماں کے عام ہونے پر تفریع بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اپنی باندی سے کہا ان کان ما فی بطنی کے غلاما فانت حرۃ، تیرے پیٹ میں جو کچھ ہے اگر وہ پورے کا پورا لڑکا ہو تو آزاد ہے، لیکن اس باندی نے ایک لڑکا جنا اور ایک لڑکی جنی تو یہ باندی آزاد نہ ہوگی، کیونکہ ما فی بطنی کی میں کلمہ ماں عام ہے۔ اب معنی یہ ہوں گے تیرے پیٹ میں جو کچھ ہے اگر سارا کا سارا لڑکا ہو تو آزاد ہے، لیکن جب لڑکی اور لڑکا دونوں پیدا ہوئے تو ایسا نہیں ہوا کہ باندی کے پیٹ میں کل کا کل لڑکا ہو، بلکہ اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کا کچھ حصہ لڑکا ہے اور کچھ حصہ لڑکی ہے، اور جب پیٹ میں کچھ حصہ لڑکا ہے اور کچھ حصہ لڑکی ہے تو پورے پیٹ میں لڑکا ہونے کی شرط نہیں پائی گئی، اور جب شرط نہیں پائی گئی تو باندی آزاد نہ ہوگی۔ بعض حضرات نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ما فی بطنی کی میں ما شیء کے معنی میں ہے، اور شیء نکرہ ہے، اور نکرہ کلام مثبت میں خصوص کا فائدہ دیتا ہے، پس معنی یہ ہوں گے کہ اگر تیرے پیٹ میں کوئی چیز لڑکا ہو تو آزاد ہے، لیکن باندی نے لڑکا اور لڑکی دونوں کو جنا تو شرط یعنی پیٹ میں لڑکا ہونا متحقق ہو گیا، اور جب شرط پائی گئی تو باندی آزاد ہو جانی چاہیے، اور جب شرط پائی گئی تو باندی آزاد ہو جانی چاہیے تھی، حالانکہ آپ کے نزدیک اس صورت میں باندی آزاد نہیں ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ما شیء منکر کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ شیء معرف بلام استغراق کے معنی میں ہے، اور شیء معرف بلام استغراق مفید عموم ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ما شیء منکر کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ شیء معرف بلام استغراق کے معنی میں ہے، اور شیء معرف بلام استغراق مفید عموم ہوتا ہے۔ شیء معرف بلام استغراق مفید عموم ہوتا ہے، بس اس صورت میں یہ مطلب ہوگا کہ تیرے پیٹ میں اگر کل کا کل لڑکا ہو تو آزاد ہے، لیکن جب لڑکا اور لڑکی دونوں پیدا ہوئے تو پیٹ میں پورے کا پورا لڑکا نہیں ہوا، بلکہ پیٹ کے کچھ حصے میں لڑکا ہوا اور کچھ حصے میں لڑکی ہوئی، اور اس صورت میں ظاہر ہے کہ شرط نہیں پائی گئی، اور جب شرط نہیں پائی گئی تو باندی آزاد بھی نہ ہوگی۔ بعض حضرات نے اعتراض کرتے ہوئے فرمایا کہ کلمہ ماں اگر عموم کے لیے ہے تو آیت فقرؤ ما تیسر من القرآن پر عمل کرتے ہوئے قرآن میں جس قدر آسان ہو نماز میں پورے کے پورے کا پڑھنا واجب ہونا چاہیے۔ آیت کریمہ فقرؤ ما تیسر من القرآن پر عمل کرتے ہوئے قرآن میں جس قدر آسان ہو نماز میں پورے کے پورے کا پڑھنا واجب ہونا چاہیے، حالانکہ اس کا کوئی قائل نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آیت میں فقرؤ امر کی بنا تیسر اور آسانی پر ہے، یعنی نماز میں قراءت قرآن کے سلسلے میں بندوں پر آسانی کی گئی ہے، اور جمیع ما تیسر کی قراءت کو واجب کرنا اس کے منافی ہے، یعنی جمیع ما تیسر کی قراءت واجب کرنے سے یسر باقی نہیں رہتا ہے،
بلکہ یسر عسر سے بدل جاتا ہے، اس وجہ سے جمیع ما تیسر کی قرات واجب نہیں کی گئی ہے۔ اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ علی الانفراد جہاں سے آسان ہو وہاں سے پڑھو، یہ مطلب نہیں ہے کہ علی الاجتماع جہاں جہاں آسان ہو وہاں سے پڑھو۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.